الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اور آپ حضرات بھی اس پر الحمدللہ پڑھ لیں سب مل کر. الحمدللہ الحمدللہ کہ آج کی رات مسجد کے اندر اللہ جل جلالہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے مجھے اور آپ کو اور دیگر ہمارے مشائخ کو یہاں جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. تزکیہ نفس قرآن کریم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیسے ہوتا ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہفتہ قبل بخاری شریف کی پہلی روایت باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے حضرت کی زندگی کی بعد میں نے پوچھا کہ حضرت کب فوت ہوئے ہیں تو مجھے بتایا کہ 1962 میں. حضرت کی پہلی حدیث شریف کی تشریح یہ بھی ایک نعمت ہے. کسی نے اس زمانے میں ٹیپ کر لی ہوگی. میری تو 65 کی پیدائش ہے اور حضرت 62 میں فوت ہوئے ہیں. مجھے اتنا مزہ آیا کہ 15-20 دن سے حدیث پاک پڑھا رہا ہوں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر ہی پڑھا رہا ہوں. جو حضرت نے نکات اس میں بیان کیے. حضرت نے ایک لفظ یہ جملہ استعمال فرمایا کہ سال بھر میں ہم کورس سے تو کچھ تھوڑا سیکھتے ہیں لیکن سال بھر جو اساتذہ کرام کے پاس رہتے ہیں ان کی وجود سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں ربنا وابعث فیہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. صرف کتاب نہیں مانگی اللہ سے. پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم. اے ربا وابعث فیہم بھیجیے ان میں. تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ ہم سارا دن یقین مانیں کہ اپنے اساتذہ کرام کا تصور کرتے رہتے ہیں. ایک بیٹا تو مجھ سے پڑھتا ہے, دوسرا جدہ میں نٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے. اسے میں کہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ میرے ابا جی کی آواز ہے,
بلکہ یہی سمجھنا کہ اس میں مولانا حسین احمد مدنی کی آواز ہے، یہی سمجھنا کہ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، ان کی آواز ہے، مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، ان کی آواز ہے، ورنہ بندہ کہتا ہے میرے ابا جی تو ہیں۔ ربنا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم، کون دعا کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے ابا جی دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم، ان میں بھیجیے رسولا منہم، ایک رسول انہی میں کا کہ وہ ان میں رہے گا، یہ ان کی آنکھیں ان کی آنکھوں میں رہیں گی اور ان کی آنکھیں ان کی آنکھوں میں رہیں گی، اس نبی خاتم النبیین کی نظر ان پہ رہے گی تو ان کا تزکیہ نفس ہوتا رہے گا، ان کی گفتگو سنیں گے تو ان کا تزکیہ نفس ہوتا رہے گا، گفتگو سے تزکیہ نفس ہوتا رہے گا۔ ربنا وابعث فیہم، اب وہ کتنے عظیم الشان تھے، پورا کتاب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر فٹ آتا ہے کہ وہ کیسی عظیم الشان شخصیت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے نفس پر خوف ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کلا لا یخزیک ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ایسے حالات آپ پر نہیں آئیں گے، آپ ترقی کے لیے آئے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے، آپ کا تعلق وحی کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قریب کیا، آپ بھی ماشاءاللہ قریب تشریف لے آئے ہیں، کچھ حضرات سوئے ہوئے بھی ہیں۔ کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں سونے اور جاگنے کی درمیانی پوزیشن میں تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، ہم بھی درمیانی پوزیشن میں ہیں۔ میں مرزا صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ 12 بجے کے بعد یا تو میں لالو کھیت میں بیان کرتا ہوں کراچی میں، یا پھر ماشاءاللہ پہلے پھر جوان تھا، اب بائی پاس بھی ہوا ہے، اس لیے پہلے مسجد میں نہیں آیا کہ پہلے ہی بیٹھ کے تھک نہ جاؤں۔ آپ خوف نہ کریں، آپ بلند ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، جو کما نہیں سکتا وتکسب المعدوم اسے کما کر دے دیتے ہیں، آپ کو اللہ عزتیں دے گا، ترقی دے گا۔ پھر لے گئی ہماری اماں، اس وقت کے جو بزرگ اور نصرانی بڑے عالم تھے ان کے پاس لے گئیں، ان سے کہا کہ اس اپنے بھتیجے کی ذرا بات تو سنو۔ حضور علیہ السلام نے سارے حالات سنائے، یہ ربنا وابعث ہے، یہ کیا ہے تو تفسیر ربنا وابعث فیہم۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہم فلاں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا فلاں استاد ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی ہوتی تھی جو آپ علیہ السلام کی طرف کی جاتی تھی۔ صحابہ بیٹھ کے لکھ رہے تھے، کسی نے کہا لکھو مت،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں لکھنا چھوڑ دیے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو ہنسی کی باتیں بھی کرتے ہیں، مزاح بھی فرماتے ہیں۔ فرمایا میں ہنسی کی باتیں کرتا ہوں، مذاق دل لگی کی بات کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم، چنانچہ اس بڑے عالم نے کیا کہا کہ نہیں، یہ تو جو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے رہے۔ اگر میں نے آپ کا دور پایا تو میں آپ کا کلمہ بھی پڑھوں گا اور آپ کی تائید بھی کروں گا۔ یہ وہ ربنا وابعث فیہم ہے۔ اور اسی پر میرے ذہن میں احادیث آتی جا رہی ہیں کہ وہ اسی باب کیف کان بدء الوحی میں کہ ربنا وابعث فیہم کی شان کیا ہے۔ وہ شام کا بادشاہ ہرقل، اس کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا نا، جو خط بخاری شریف باب کیف کان بدء الوحی میں موجود ہے کہ اسلم تسلم، کہ تو مسلمان ہو جا تو تو بچ جائے گا۔ تزکیہ نفس کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے۔ اب ہرقل مسلمان نہیں ہے، اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شان و شوکت کا اندازہ لگائیں۔ امام بخاری اس لیے پہلا باب لے کر آئے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور وحی جس پر آئی وہ کتنے تزکیے والا پیغمبر تھا، وہ کتنی شان والا پیغمبر تھا کہ ان کی صداقت کو، ان کی شان کو، جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہرقل بھی بڑا عالم تھا نصارہ کا، اس نے خط اسے پہنچا تو خط اس نے کھولا نہیں۔ ان دنوں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے؟ جی بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے کوئی قصے آتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کل جو کچھ پڑھا چکا ہوں وہ آپ قرآن ہے یا حدیث ہے آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ، اور بشرطے کہ آپ دعا دیتے رہیں گے تو۔ اور اوپر سے اللہ کی رحمت برسے گی۔ گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، کیونکہ جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے دعا دی، نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو، سمع منا حدیثا، جو میری کوئی حدیث سنتا ہے، فحفظہ، پھر اسے یاد کرتا ہے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ تزکیہ قرآن کریم کو سننے سے ہوتا ہے۔ تزکیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کو سننے سے تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیہ شخصیت سے ہوتا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر ہمارے اکابر تھے جن کو کبھی مفتی ولی حسن صاحب، میں نے چونکہ بنوری ٹاؤن میں پڑھا زیادہ، کراچی میرا مادر علمی ہے، میں نے وہاں کے بڑے بڑے علم کے سمندر ان کو دیکھا ہے۔ حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں پرورش پائی ہے، دیگر مشائخ کو دیکھا ہے۔ تو بات اللہ ہی کی کروں اور رسول اللہ ہی کی کروں تو بہتر ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ یا کوئی واقعات سنا دوں ادھر ادھر کے؟ اللہ کی بات ہونی چاہیے نا، اس سے کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا، اوپر اللہ خوش ہوں گے، آسمانوں پر اللہ خوش ہوں گے، اور رسول اللہ کی بات ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ خوش ہوں گے، اور ہمارے اساتذہ کرام خوش ہوں گے، تو ان کا نور، عرش والے کا بھی نور،
فرش والے کا بھی نور، ہمارے اساتذہ کا نور، سب مل جائے گا، ہم بھی نور علی نور ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ میری بھی رات لگ جائے گی۔ ہمارے حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رات خدا سے لینے کے لیے اور دن اللہ کے بندوں کو دینے کے لیے۔ فرمایا کرتے تھے جو رات کو اللہ سے نہیں لیتا اس کو دن میں تبلیغ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ابو سفیان کو بلایا ہرقل نے اور پوچھا کہ یہ ربنا وابعث فیہم ان کا مقام کیا ہے؟ تو میں اس کو مختصر کر کے، وہ تو لمبی حدیث ہے، 2-3 صفحوں پر مشتمل ہے بخاری شریف میں، اس نے پوچھا حضرت ابو سفیان سے کہ نسب کے کیسے ہیں، خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا، کوئی نبی تو نہیں گزرے کہ ان کو بھی بادشاہت کی فکر ہے یا نبوت کی فکر ہے، عہد و پیمان کے کیسے ہیں اور وہ عہد کے کیسے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں یا نہیں؟ سارے جواب ابو سفیان نے یس میں دے دیے۔ میں نے اس کو شارٹ کر دیا حدیث کو۔ ہاں اس نے کہا پہلے ابھی ان سے کچھ معاہدہ ہوا ہے، دیکھو کیا کرتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ نبی اسی شان کے ہوا کرتے ہیں کہ وہ کسی سے عہد کرتے ہیں تو بدعہدی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور انہیں فکر نہیں ہوتی کہ میں نے بادشاہ بننا ہے۔ تو آپ نے جتنے سوال مجھ پر کیے اور آپ نے جواب بھی دے دیے، اور میں نے پوچھا وہ کہتے کیا ہیں، تو آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور صلہ رحمی کرو۔ تو نبی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو ربنا وابعث فیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ کرام، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے استاد حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف پڑھاتے تھے۔ الحمدللہ میں تھوڑا سا بخاری شریف کا تو مطالعہ کر لیتا ہوں، لیکن مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف یہ بغیر مطالعے کی پڑھاتا ہوں، چونکہ پڑھا کے بھی 40 سال ہو گئے، تو اللہ نے بھی آسان کر دیا کہ بوڑھا ہو گیا، چلو اس کے لیے آسان کرتا ہوں۔ کل الا وہی القلب والی روایت گزری، تو جب اس روایت کو مفتی احمد الرحمان صاحب کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ اس جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ اللہ اللہ بولنا شروع ہو گیا تو سارا جسم اللہ اللہ بولے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ سل ہو گیا تو سارا جسم سل ہو جائے گا۔ پھر الا وہی القلب۔ تو میں مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے بال مبارک چہرے پر کھڑے تھے، خشیت الہی کو ان کے چہرے مبارک سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ کتنے اللہ سے ڈر ڈر کر احادیث پاک کو پڑھا رہے تھے۔ تو تزکیہ نفس کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کی یہ عظیم شان ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، وہ ایک رسول، پیغام پہنچانے والے، رسولا منہم۔ پھر اس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ایمان، تزکیہ نفس کس چیز کا نام ہے؟ کہ تزکیہ نفس ہو جائے، نفس کو چین اور سکون نماز کے بغیر نہ آئے، نفس کو اطمینان شریعت مطہرہ کے بغیر نہ آئے، مجلس ذکر میں حاضر ہونے کے بغیر دل مطمئن نہ ہو، نماز کے بغیر، روزے کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر، حج کر کے دل کو خوشی ہو، تزکیہ نفس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الایمان کی پہلی روایت 10 آیتیں لے کر آئے کہ ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، مومن کون ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اچھا اللہ کے احکام ہمیں سنائے جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن کھولا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، 16واں سپارہ ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ، مسجد بھی سنے آدم ہے، ابن آدم ہے، ماشاءاللہ، اسجدوا لآدم، آرڈر ماننا ہے نا، آرڈر۔ کتاب الایمان کی بھی روایت ہے کہ 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، تو یہود و نصارہ نے کہا اچھا 16-17 مہینے میں جو لوگ مر گئے ہیں پھر وہ کہاں گئے؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ نے ان کا ایمان ضائع، تمہارا ایمان ضائع نہیں کیا۔ بیت المقدس کی طرف بھی جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی تو آرڈر کو مانا ہے نا، اللہ کے آرڈر کو مانا ہے، اور اب جو بیت اللہ کی طرف پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے آرڈر کو مان رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ اس نے کہا جی مجھے کیا ضرورت ہے توبہ کی رات میں شامل ہونے کی، ساری رات مسجد میں جاگنے کی، آج ہم جاگ رہے ہیں، آج جاگیں گے تو کل قبروں میں سوئیں گے انشاءاللہ، کل قبروں میں سوئیں گے، آرام کریں گے، وہاں اللہ کرے کہ آرام مل جائے۔ یہاں کچھ جاگنا ہے قرآن کو سننے کے لیے، حدیث شریف کو سننے کے لیے۔ ابا، اس نے انکار کیا، فقلنا یا آدم، ہم نے کہا یا آدم ان ھذا عدو لک، یہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے، ولزوجک، آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی، یہ کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے تو پھر فتشقی، ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ڈر لگتا ہے۔ اللہ ان لک، اللہ، جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے نا تو پھر کپڑے اتر جاتے ہیں۔ تو کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی آیت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یہ قرآن تو میں نے کھول لیا تھا، یہ ذکر اللہ ہے۔ اذا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، وہ جنگ بدر ہے، سورہ انفال ہے۔ انما، اللہ نے صحابہ کو کہا کہ لڑو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اس اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان، میرے نانا شیخ التفسیر حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، ان کا ایمان ٹھلا ہوا تھا، پنجابی تو سمجھ دو نا، فربا ہوا تھا، موٹا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ ہم فرانس میں قرآن پاک سناتے تھے تراویح میں، حضرت پھر 2 بجے تک اس کا تفسیر فرماتے رہتے تھے، فرماتے تھے عبدالرؤف اور عبدالشکور تم نے اتنا مزیدار قرآن پڑھا ہے نا، میں بھی جوان ہو گیا ہوں اور تازہ ہو گیا ہوں، ماشاء اللہ۔ زادتہم ایمانا، ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ قرآن۔ ابھی ماشاءاللہ پتہ نہیں یہاں وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑا، میں کمرے میں میرے آیا، مجھے کہنے لگا میں آپ کو قرآن سنا دوں، میں نے یہیں حفظ کیا، میں نے کہا سنا دو، بڑا اعلیٰ قرآن اس نے سنایا، نوجوان بچہ تھا، میں نے کہا بیٹا اب اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم دے دو۔ زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ آپ حضرات تشریف فرمائے نا، اسی کتاب الایمان امام بخاری فرما رہے ہیں بنی الاسلام علی خمس، وہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، وہ قول و فعل یزید و ینقص، کہ وہ اسلام قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، کہ قول بھی ہو، قول اور فعل ایک ہو جائے، یزید و ینقص، یزید بالطاعات، وہ ایمان بڑھتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے،
وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَّةِ، اور جب گناہ کرتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے ایمان۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اسی باب کے اندر پھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت لے کر آئے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی اسود بن ہلال کو فرماتے ہیں، جس طرح آپ کو آج ماشاءاللہ پیر طریقت حضرت مولانا انجینئر مرزا فیصل صاحب نے سب کو دعوت دی ہے کہ آج تزکیہ نفس کے لیے اور توبہ کے لیے یہاں آ جاؤ، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب کو دعوت دی، سب کو دعوت دی کہ اجلس معنا نؤمن ساعة ای نزاد ایمانا، لیکن سارے تو نہیں آئے ماشاءاللہ، آپ حضرات کو کافی سارے آ گئے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہے بخاری شریف کے اس اوپر اس حرف پہ لکھتے ہیں کہ اجلس معنا، آپ تو کافی سارے آ گئے ہو لیکن ان کے پاس صرف ایک اسود بن ہلال ہی آئے، اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا مجمع ہو تو بندہ اس پہ قرآن بیان کرے اور حدیث پہ زیادہ ہو۔ اب صرف فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا، آپ تشریف فرما ہیں، آپ حضرات میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اور اپنے اساتذہ کرام رحمہم اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کہ ان کا سبق سنانا ہے آگے، تو مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، میری بھی خلاصی ہو رہی ہے۔ اوپر کیا لکھتے ہیں حاشیے پر؟ اجلس معنا نؤمن ساعة بالذکر، کہ ذکر کے لیے بیٹھو۔ ہم عصر کے ٹائم ختم خواجگان پڑھتے ہیں، اس میں پھر ہم کوئی اور بات نہیں کرتے، روزانہ بس درود شریف اور ختم خواجگان روزانہ۔ بعض لوگ صرف مہینے کی 11 تاریخ کو کرتے ہیں، تو ہمارے نانا فرماتے تھے کہ ہمیں روٹی دن میں کتنی مرتبہ چاہیے؟ 4-5 مرتبہ چاہیے نا، چائے بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام کو بھی، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ہمیں بھی ایصال ثواب جو ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی، یہ ذکر جو ہے روحانی غذا ہے، یہ بیان کرنا بھی ذکر ہے، اور وہ ختم خواجگان پڑھنا بھی ذکر ہے، اور نماز بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، جہاد بھی ذکر ہے، اور زکوٰۃ دینا بھی ذکر ہے، اور یہ سارا یہ بیعت کرنا بھی ذکر ہے۔ یہ پورا میں نے آپ کو گویا کہ کتاب الایمان کا خلاصہ سنا دیا میں نے آپ کو بخاری شریف کا، اور اگر ایک ایک کر کے کہیں تو آپ تنگ نہ ہوں تو ماشاءاللہ، چونکہ آپ تو سن کے کافی دیر سے سن ہو چکے ہیں، تو میں اس کو شارٹ کرتا چلا جا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کچھ آپ کو سونے کا وقت بھی مل جائے، ورنہ میں تو اپنے آپ کو جگا چکا ہوں، اور میں نے انجینئر صاحب سے کہا کہ کتنا بیان کرنا ہے، میں تو شروع ہو جاؤں گا تو پھر جناب والا صبح تک لگا ہی رہوں گا جناب۔ اللہ اکبر۔ میرے نانا حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جب بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں تو ہم نے تو وہ دوسری چیز دیکھی ہے نا، اس پر یہ تصویریں یوں آتی ہیں اور یوں جاتی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے یوں آتی ہیں اور یوں جاتی ہیں، تو حضرت فرماتے تھے میں جب یہاں بیٹھ جاتا ہوں تو میرے سامنے قرآن کریم کی آیتیں یوں آتی ہیں اور یوں آتی ہیں، تو ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں یوں آتی تھیں اور یوں آتی تھیں، میرے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے حدیث بھی یوں آتی ہے اور یوں آتی ہے، ایک کہتی ہے مجھے پکڑ لو، دوسری کہتی ہے مجھے پکڑ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا پھر تو چلتا ہی رہوں گا، اور آپ لوگ دل میں شاید ناراض ہی ہوں گے مجھ سے کہ ان جان بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن انشاءاللہ قرآن و حدیث سے انسان تازہ ہی رہتا ہے، اور بیمار لوگ بور ہو جاتے ہیں، بیمار لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ان کو اچھی چیزیں، مٹھائی چٹائی، بخار جس کو ہو اس کو مٹھائی دے تو اس کا دل ہی نہیں کرتا بھی کھاؤں، تو بیمار جو ہوتے ہیں، اور جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ قرآن کو سن کر تر و تازہ ہوتے ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر تر و تازہ ہوتے ہیں۔ جی کون سی حدیث سنا رہا تھا؟ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیعت، یہ بھی بخاری شریف کی کتاب الایمان، تزکیہ نفس، 3 جگہ روایات آئی ہیں، 3 جگہ۔ میرا غالباً 2001 میں کوئی ایک چینل پر مباحثہ ہوا تھا، میں قدیم تصوف والا تھا اور ایک 2 ساتھی میرے ساتھ اور تھے، وہ جدید تصوف والے تھے، وہ مجھے رد کرتے تھے، میں ان کو رد کرتا تھا۔ وہ ایک صاحب ہے جیلم میں، وہ کہنے لگے یہ بیعت پیروں نے 500 سال سے شروع کی ہے،
حضور سے کوئی نہیں آ رہے۔ میں نے کہا نا بابا جی۔ وہ پہلا سال تھا بخاری شریف پڑھانے کا، غالباً 2003 تھا۔ مفتی امید اللہ جان صاحب مرحوم بھی حیات تھے، سارے بزرگ کراچی میں، حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا نا بابا جی، آپ بابا جی ہیں، میں پیر بھی ہوں، ساتھ ساتھ مدرس ہوں۔ میں نے کہا بابا جی بخاری شریف کتاب الایمان میں 3 جگہ روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس دن کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہو، پیچھے جو سند میں تابعین گزرے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہم بھی کہو، تاکہ تابعین تبع تابعین سے جو سند چلی آ رہی ہے پھر حضور صحابی پر آ کر ختم ہوتی ہے، تاکہ صحابی کو بھی ثواب پہنچے تو پچھلوں کا بھی حق ہے، ہمارے اساتذہ کا بھی حق ہے، ہم ان کو بھی ثواب پہنچائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام 3 لیلۃ العقبہ ثانیہ کہ ایک مرتبہ 6 صحابہ تھے، دوسری مرتبہ 12 تھے، تیسری مرتبہ 40 تھے۔ خود روایت میں آتا ہے کہ حولہ اصابۃ من الصحابہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے بیعت کر لو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ 28ویں سپارے میں پوری جو آیت آئی ہے نا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، وہ پوری عبارت صحابہ کرام سے کہلوائی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے، یہ بیعت کرو، ولا یسرقن، چوری نہیں کرنی، ولا یزنین، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر تہمت نہیں لگانی، ولا یعصینک فی معروف فبایعہن، فبایعہن، یہاں تو ہن عورتوں کے لیے، اور وہاں ہے حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں فبایعنا، ہم نے بیعت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، علی ہذہ الشرط، علی الاسلام، ہم نے اسلام پر کہ ان اعمال پر ہم عمل کریں گے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں۔ بیعت سے کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس ہوتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، عقیدت ہو جاتی ہے، نماز، دوسروں کو کھانا کھلانا، السلام علیکم عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانا یا نہیں پہچانا اس کو السلام علیکم، وتطعم الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اور رات کو تہجد میں بھی دیکھ رہا تھا، بار ساتھی تہجد پڑھ رہے ہیں کہ رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز، وضرب الحام، اور جہاد بھی حضور نے فرمایا اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے، کافروں کی گردنیں اڑاؤ، اب اڑائی ہیں نا، کافروں کی گردنیں اڑی ہیں، ماشاء اللہ، اس پر میں کلام کر لوں گا، پھر آپ لوگ بولیں گے یہ سیاسی مولوی ہے اور قرآن و حدیث تو جانتا کوئی نہیں اور پیر بھی کوئی نہیں ہے، اور میں تو کلام کر لوں گا لیکن کہ وضو نے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، شکر کرو یہ سیاسی مولوی بھی ہیں۔ آج جو پاکستان میں اسلام بچا ہوا ہے نا، ان سیاسی مولویوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، ورنہ ہمارا حال بھی وہ سعودی عرب والا اور دبئی والا ہوتا، جہاں سیاسی مولوی کوئی نہیں ہے۔ مجھے بھی امامت مل رہی تھی، 5 سال کا میرے پاس بھی اقامہ تھا، میں نے کہا نا بابا، میں فارغ التحصیل ہوا، سن 86 سے لے کر 93 تک میرے پاس اقامہ تھا، میں نے کہا میں نے اتنا جو پڑھا ہے نا 12 سال، میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ دبئی میں امامت کیا تھی کہ گاڑی دائیں طرف چلانی ہے اور بائیں طرف نہیں چلانی، میں نے کہا نہیں بابا، میں نے تو 1200 تنخواہ لینی ہے جو مجھے چکوال میں ملتی ہے 1200، اور میں نے نحو میر اور جناب قدوری اور میزان منشاب اور میں نے یہ پڑھانی ہے، میں نے کہا 1200 مجھے جو ملتی ہے وہاں 1200 تنخواہ تھی، میں نے کہا ہمیں اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ لوگوں کو سکھائیں گے گاڑی یوں چلایا کرو، گاڑی یوں چلایا، تو شکر ادا کیا کرو یہ پاکستان میں جو مدارس ہیں یہ آزاد ہیں، یہ جہاد کی بات کرتے ہیں مفتی امید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے علماء کرام، اللہ اکبر کبیرہ، تو کسی کو وضو بھی نہ ٹوٹے،
کہ ہاں جی تزکیہ نفس تھا، تو تزکیہ نفس سے یکدم انڈیا کی طرف کدھر رخ ہو گیا؟ دیکھ بخاری شریف کتاب الایمان کو دیکھیں، کتاب الایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتاب الایمان میں فرما رہے ہیں کہ اس جہاد کرنے سے کافروں کی گردنیں اڑاؤ گے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان قاتل الناس، بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ خاتم النبیین و تزکیہ نفس کرنے والے نبی ان قاتل الناس، کہ لوگوں سے قتال کرتا رہے۔ کب تک؟ جب ان کی 10-12 ایئر بیسیں پھٹ جائیں، اس وقت تک نہیں، حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اس وقت تک جب تک مودی بھی کلمہ نہ پڑھ لے، مارتے رہو ان کو۔ حتیٰ یشہدوا، یہاں تک کہ گواہی دیں، اللہ الہ الا اللہ، سارے پڑھ لو لا الہ، زور سے پڑھ لو، ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے زور زور سے پڑھوا دیں تاکہ نیند بھی اڑ جائے، اور ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پورا بھی کلمہ پڑھواتا ہوں، چلو پورا پڑھو کیونکہ آگے حدیث میں پورا کلمہ آ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ، زور سے پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں یہ ساری حدیثیں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جگا کر پڑھانا چاہتا ہوں۔ ہاں ذرا جاگ کر پڑھیں۔ بیٹا میرا وہاں جدہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو میں نیٹ پہ پڑھاتا ہوں، اللہ میں کہتا ہوں جاگ کے پڑھو، جاگ کے پڑھ، میں پھر کل قبر میں ہوں گا، پھر تجھے کون پڑھائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ پوری یہاں حدیث ختم ہوئی، ابھی ختم نہیں ہوگی، چل رہی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد الرسول اللہ بھی۔ یہ نہیں کہ 5-6 ان کی جناب والا ایئر بیسیں تباہ کر کے تو واپس آ جاؤ، اور تباہ کرو ان کو۔ حتیٰ لا تکون فتنہ، یہ کفر رہی نہیں۔ وقاتلوہم حتیٰ لا تکون فتنہ فقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اس دن میں نے پریس کلب اسلام آباد کے سامنے میں نے کہا، جامعہ محمدیہ اس طرف تھا، اور میں نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے چھوٹے چھوٹے کافروں کو نہ قتل کرو، بڑوں بڑوں کو، مودی جیسا، جناب اسرائیل جیسا بڑا موٹے موٹی گردنوں والے ڈھونڈو، ان پہ آرا پھیرو۔ اور میں تو میرا باپ سے لے کر میں 1000 سال تک مولوی ہوں، اور میرے باپ دادا نے کتابیں بھی پڑھائی ہیں، اور درخت نہیں کاٹے، انگریزوں کے گردنیں کاٹی ہیں، جیسے مرغی کو کاٹتے ہیں ایسے ان کو کاٹی ہیں۔ اور جدھر میرے باپ دادا رہے، پورے پاکستان، پورے بر صغیر پر انگریز حکومت کر کے گیا، لیکن میرے دادے کا، میرے باپ کا ضلع طور غر ہے، طور غر پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، وہاں انگریز حکومت نہیں کر سکے۔ حتیٰ یشہدوا اللہ، یہ کون سی یہ حدیث کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ کتاب الایمان۔ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ کتاب الایمان، کہ جناب اس پر عمل کرو گے تو تزکیہ نفس ہوگا اور ایمان بڑھے گا۔ حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ، اور مودی کو نماز شروع نہ کروا دو، اس وقت تک مارتے رہو۔ اور لیتن جو ہوا کیا ہے، اس کو بھی مارتے رہو۔ اور دوسرا جو امریکہ والا بڑا شیطان ہے، اس کو بھی مارتے رہو۔ قرآن یہ کہہ رہے ہیں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، جب تک ان کو کھڑا نہ کرو۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا ہے نا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت مولانا ظفر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کو خود بتایا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے سنیوں والی نماز خود یاد کروائی تھی اور پڑھواتا تھا۔ کون سی نماز؟ سنیوں والی نماز۔ کون سی نماز؟ سنیوں والی نماز۔ سنیوں والی نماز پرسوں پڑھا کر آیا ہوں۔ اللہ کتاب المساجد میں، اللہ اکبر، آج صبح سن رہا تھا، وہ جی ناف کے نیچے تو رکھنا، وہ یار ناف کے نیچے رکھنا یہ کسی حدیث میں ہے ہی نہیں۔
وہ یار حضور علیہ السلام نے ایک دن پہلے وقت میں نماز پڑھا دی، دوسرے دن حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں نماز پڑھا دی۔ ہم حنفیوں کو بالکل حدیث سے باہر نکالو ہی تو مت نا۔ حدیث ساری زندگی پڑھا کے ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو حدیث ان کو بات ہی کوئی نہیں اور مانتی کوئی نہیں۔ حضور نے اوپر بھی یاد رکھے ہیں، نیچے بھی رکھے ہیں، خدا کے لیے ہمیں بالکل پانی سے مت نکالو۔ اللہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ عَصَوْا مِنِّي دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کافروں کے خون بھی اور مال بھی مجھ سے محفوظ رہے گا، ورنہ میں اڑاؤں گا ان اقاتل الناس الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ ہاں اگر کوئی اسلام میں داخل ہو گیا کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص پہ قتل کیا جائے گا، اور پھر اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ مسلمان یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایک رسول، اس رسول نے ہمیں آ کر بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، 5 باتیں بتائیں۔ وفد عبد القیس آیا، ان کو بھی یہی باتیں بتائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک وفد کو 10 دن رکھا، ایک کو 40 دن رکھا۔ 40 دن انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسی باتیں بتائیں کوئی ایک رات جیسے آج آپ کے لیے رکھی گئی ہے۔ مرنا بفصل، ہمیں تفصیلی کچھ شریعت کی باتیں بتا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور کچھ ہمیں منع بھی کر بتا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں برتنوں میں شراب مت پینا، فلاں فلاں برتنوں میں شراب مت پینا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نخبرو من ورائنا، ہم پچھلوں کو جا کر یہ ساری خبر دے دیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ جو آج کی رات یہاں سن رہے ہو تو یہ جا کر پچھلوں کو بھی جا کر بتا دینا۔ تو آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جا کر یہ باتیں بتانی ہیں۔ اور ماشاءاللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، بیعت بھی کی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ، نہیں کی ہوئی تو میں کلمات پڑھاتا ہوں۔ کیوں کہ اگلی جو حدیث اس ٹائم میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے اس میں بیعت کا ہی ذکر ہے، اس میں حکومت کا بھی ذکر ہے اور بیعت کا بھی ذکر ہے۔ ہاں ہم صرف وضو استنجا کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے کہ وضو کرتے جائیں اور استنجا کرتے چلے جائیں اور تہجد کرتے چلے جائیں۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کی سپرٹ پھونکی ہے کہ تم نے حکمرانی، فضائل اعمال میں وہ حدیث کو آپ حضرات پڑھتے ہیں نا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ عادل بادشاہ۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سپرٹ پھونک رہے ہیں۔ ہمارے نانا فرماتے تھے سن چھڑے سکے صوفی نہیں چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے انگریزی بھی پڑھو، ٹٹ مٹ گٹ بھی پڑھو۔ حضرت انگریزی کو ٹٹ مٹ گٹ فرماتے تھے، ٹٹ مٹ گٹ بھی پڑھو، لیکن انگریز کا رنگ نہ چڑھاؤ۔ میرے بڑے ماموں مرحوم تھے، انہوں نے بی اے کیا ہوا تھا، فرماتے تھے میں نے عبد الرحمن کو بی اے بھی کروایا ہے، پھر اوپر سے حافظ قرآن بنا کر اس کو غسل دلوایا ہے، غسل، کہ تاکہ وہ ٹٹ مٹ گٹ کے اثرات زائل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ٹٹ مٹ گٹ، اسی میں جناب والا ہم سے بڑا فخر سمجھتے ہیں، پڑھی جائے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک کالم پڑھا تھا، اس میں حضرت لکھتے ہیں گھر ہم بناتے ہیں تو گھر کے اندر جناب ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے اور پتہ نہیں اور کون کون سے روم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو زیادہ انگریزی کوئی نہیں آتی۔ میرے نانا بھی فرماتے تھے اے میرا بچہ زیادہ ٹٹ مٹ گٹ جانتا کوئی نہیں، لیکن اس نال محبت کرنے والے زیادہ ہوسن چونکہ قرآن و حدیث جان سی۔ تو حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ گھر کے اندر ایک واش روم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، واش روم بھی ہوتا ہے، بیت الخلاء بھی ہوتا ہے۔ چلو ایک ہنسنے کا واقعہ بھی سنا دوں۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم نے کچھ خدا تک رولا رولا کر پہنچانا ہے، کچھ ہنسا ہنسا کر بھی پہنچانا ہے۔
ہنسنا بھی کوئی منع نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبداللہ درخواسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں اس زمانے میں کراچی تھا، تو حضرت کہیں چکوال میں بیان فرما رہے تھے، حضرت تو انگریزی نہیں جانتے تھے، تو حضرت نے کہیں کسی کو کہا کہ مجھے بیت الخلاء جانا ہے، تو سارے آپس میں کوئی پوچھیں کہ بھائی قریب لیٹرین کہاں ہے، لیٹرین کہاں ہے؟ تو مولانا عبداللہ درخواسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، بالقرآن تھے، فرمانے لگے میں ان کو کہتا ہوں میں نے بیت الخلاء جانا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، یہ کہتے ہیں لالٹین کہاں ہے، لالٹین کہاں؟ حضرت لیٹرین کو لالٹین سمجھے، بھی لالٹین کے پوچھ رہے ہیں کہ لالٹین کدھر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، سب پڑھ لے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ رات اللہ سے لینے کی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ حضور علیہ السلام تو لیٹے ہوئے تھے نا، اللہ اکبر، چادر اوڑھ کر، کیا جبرائیل علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اتنا دبا دی ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے لیٹے نہیں، چلیں، یا ایھا المزمل قم اللیل، رات کو کھڑے رہیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ کل بھی مسلم شریف میں روایت گزری کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک طبیعت حشاش بشاش ہو تو نمازیں پڑھتے رہو، جب طبیعت تھک جائے فلیستجب، ماشاء اللہ وہ لیٹے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ادھر، پہلے میرا دل تھا کہ ان کو میں اٹھا دوں، لیکن ابھی حدیث مجھے یاد آ گئی کہ حضور نے بھی فرمایا کہ لیٹ جاؤ، پہلے لیٹے ہوئے۔ یہ نہیں کہ جناب آنکھ لگی ہوئی اور بندہ کہ میں کچھ صبح بتاؤں گا سب کو کہ جناب میں تو پوری رات کھڑا رہا، نہیں، پھر لیٹ بھی جاؤ، فلیستجب، حشاش بشاش ہو کر تلاوت کرتے رہو۔ میں تو حشاش بشاش ہوں، صبح 4 بجے تک انشاءاللہ رضی نگر آؤں گا ماشاءاللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ مولانا عبداللہ درخواسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت فرماتے تھے سب کہو سبحان اللہ۔ حضرت کے سامنے یا مشکات شریف یا بخاری شریف نہ ہوتی یا قرآن تو حضرت بیان نہیں فرماتے تھے۔ کراچی میں سن رہا تھا تو حضرت نے کب فرمایا مشکات شریف لے آؤ یا بخاری شریف لے آؤ، اور ڈھونڈ کے نہ مشکات شریف ملے نہ بخاری شریف ملے۔ حضرت فرمایا اچھا میں نے تو سمجھا یہ تو کوئی دارالعلوم ہے، اب پتہ چلا کہ صرف بورڈ ہی لگا ہوا ہے، بورڈ ہی لگا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ تو ویسے ہمیں کیا آتا ہے، یا تو قرآن ہاتھ میں ہوگا یا کوئی مشکات شریف ہوگی یا بخاری شریف ہوگی، اس کو کھول لیں گے، ہمیں تو ویسے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور کہانیاں بھی کوئی نہیں آتی کہ ان کو سنائیں۔ اللہ رب العزت یہ بہترین کتاب ہے اللہ کی، اس میں جو کچھ ہے اس کے الفاظ میں بھی بڑے نور ہیں۔ حضرت قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے، فرماتے تھے جب میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں تو مجھے اس سے کرنٹ ملتا ہے۔ حضرت سارا بیان قرآن کھول کر یا قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر بیان فرماتے تھے، اور پھر کھول کے، اللہ اکبر کبیرہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ حضرات جتنا کچھ کر رہے ہیں یہ سارا قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئے بخاری شریف کی آخری کتاب الایمان کی روایت ہے، حضرت اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو واعظ و نصیحت ہو رہا ہے نا یہ بھی آخری روایت ہے۔ الدین قال رسول اللہ، امام بخاری نے آخری باب جو قائم کیا کتاب الایمان کا، اس میں فرما رہے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی۔ اس پر بھی واقعہ سنا دوں، اللہ واقعے سے بھی نور ملے گا، وہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ وہ میرے استاذ تھے شیخ المحدثین مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمت اللہ، سب کا رحمت اللہ علیہ، کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ ہم درجہ اولیٰ میں پڑھتے تھے تو مفتی صاحب نے ایک فتویٰ دے دیا تھا کہ مسجد کو گرانا ناجائز ہے۔ اب عدالت نے کہیں فیصلہ دیا تھا کہ گرا دی جائے، مفتی صاحب پر کیس ہو گیا، ہمیں اساتذہ نے بھیجا کہ جاؤ مفتی صاحب کے ساتھ صدر جاؤ اور عدالت میں کیس ہے۔ ہم عدالت میں گئے تو جج صاحب نے کہا کہ ہاں مفتی صاحب آپ نے کیوں فتویٰ دی ہے؟ جب میں نے فتویٰ دے دیا تھا، میں نے جب لکھ کر دے دیا مسجد گرا دو، تو مفتی صاحب مرحوم الحمدللہ وکفا وسلام، جج نے پھر کہا یہ مسجد نہیں ہے عدالت ہے، سیدھی معافی مانگو مجھ سے۔ تو مفتی صاحب مرحوم کے یہ الفاظ تھے کہ میرا تعلق چونکہ علماء دیوبند کے ساتھ ہے، علماء دیوبند نے آج تک کسی سے معافی کوئی نہیں مانگی، میں آپ سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ اور مفتی صاحب نے یہ حدیث سنانی شروع کر دی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین خیر خواہی،
الدین النصیحہ، آگے کیا الدین النصیحہ للہ ولرسولہ، کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، کہ اللہ کی اطاعت کرنا، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اس کی رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو سچا ماننا۔ اور آگے کیا فرمایا وَلِآئِمَّتِهِمْ وَعَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ، وَلِآئِمَّتِهِمْ کا ترجمہ یہ ہے کہ محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مفتیان ہیں، مشائخ ہیں، ان کی بات کو برا نہیں منانا کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ وَعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سراج القاری والے لکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کو سنانا۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، اور آپ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں بٹھا دی ہے، یہاں بٹھا دی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خالص باتیں سن رہے ہیں۔ اور پھر آگے آیت بھی امام بخاری لے کر آئے، اذا نصحوا للہ ولرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کی باتوں کو مخلص ہو کر سننا۔ یہاں ہی باب ختم کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس باب میں پھر روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا اور زکوٰۃ دوں گا۔ آپ بھی سب کہہ لیں کہ ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، سب کہہ لیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ دیں گے، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ بلکہ ایمان اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کا کہا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کا کہا ہے۔ کافر کے ساتھ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا تو اس کو بھی نقصان مت پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن بجلی آخری اس روایت کو پھر جیسے ہم اس جامع مسجد آدم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں فوت ہوئے، تو صبح کے ٹائم حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو اس کو تسلیم کر لینا، ورنہ میں تمہیں مقرر کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ اسی حدیث سے تعزیت بھی ثابت ہے، اسی حدیث سے آگے جملے پڑھوں گا انشاءاللہ والعزیز، اسی حدیث سے تعزیت بھی اور ایصال ثواب بھی ثابت ہے۔ آج بھی ہم اپنے تمام اساتذہ کرام، مشائخ اعظام جنہوں نے مسجد تعمیر کی، اس مسجد میں جس گناہی حصہ ڈالا، آج جن کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کر حضرت شیخ فیصل مرزا صاحب بیٹھ کر اس مجلس کو، ڈاکٹر شاہد اویس صاحب ہوں یا ہمارے دیگر ابھی حضرت پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے، میں حضرت کو عرض کر رہا تھا کہ حضرت مجھ سے عمر میں، روحانیت میں تو بہت بڑے ہیں اور سلسلے میں بھی بہت بڑے ہیں، عمر میں مجھ سے خود فرمانے لگے کہ تمہاری 65 کی پیدائش ہے، میری 61 کی ہے۔ تو میں نے حضرت کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا جب میں اسکولنگ پڑھ رہا تھا کراچی میں، تو ان کے والد صاحب بیمار تھے، تو حضرت شاہ صاحب میرے نانا کو لے کر گئے جناح اسپتال کہ والد صاحب بیمار ہیں، اسپتال آئیں۔ میں نے پیر محمد شاہ صاحب کی داڑھی کالی سیاہ تھی، اس وقت میں نے ان کو دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ چاہتا تھا کہ حضرت کا بیان سنوں، لیکن بائی پاس بھی ہوا ہے، شوگر بھی، کمزوری بھی، پھر میں نے کہا پھر میں آپ کو کچھ سنا نہیں سکوں گا، میں بھی جناب سمن بکمن اور سنمن ہو جاؤں گا، یا بیٹھے بیٹھے تو میرا دماغ بھی سن ہو جائے گا۔ میں اپنے دماغ کو کھولنے کے لیے وہاں لیٹا رہا، اللہ اکبر کبیرہ، اور کوئی چائے اور پانی پیتا رہا آپ کے لیے کہ 12 بجے کے بعد ایک تو ماشاءاللہ العزیز بج بھی چکا ہے، اور ابھی فی الحال میں نے تو کتاب العلم شروع ہی نہیں کی، ابھی کتاب الایمان کی ایک روایت رہتی ہے، اور کافی ساری روایتیں بھی
چھوڑ کر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. میرا ایک ساتھی اسلام آباد میں مفتی انعام الرحمان، وہ میں ترمذی شریف اس زمانے میں پڑھاتا تھا، وہ ابو داؤد شریف پڑھاتا تھا. مجھے کہتا تھا میں ابو داؤد شریف پڑھا کر بند کر دیتا ہوں، کتاب وہ اندر ہی رہ جاتی ہے اور تم بند کرنے کے بعد پھر ساری زبانی بیان کرتے رہتے. میں نے کہا یہ بھی مشائخ کی دعائیں ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ میری حدیثیں آ کے سناتے چلے جاؤ، اور اس کام میں اللہ کرے کہ ہماری زندگی گزر جائے. تو حضرت عبداللہ بن جریر فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ فوت ہوئے. کون تھے؟ کوفہ کے گورنر تھے. کون تھے؟ گورنری بھی آپ نے کرنی ہے. ہاں، یہ نہیں کہ جناب والا بس صرف تسبیحیں ہی مارنی ہیں. گورنری جناب بدماش کرتے رہیں، فاسق فاجر کرتے رہیں، پھر ہم کہیں فلسطین والے بھی بچ جائیں نا، تو فلانے بھی بچ جائیں. شکر کرو یہ کوئی 10-12 مولوی سینٹ میں اور 10-12 قومی اسمبلی میں بھیجتے ہو کہ ہماری ماؤں کو ٹرمپ کے سامنے یعنی نچایا گیا، ورنہ وہاں آج کیا حال ہو گیا ہے. ہاں، وہاں آج کیا حال ہو گیا ہے، ان کا دین کوئی بچا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ فوت ہو گئے. میں نے کوفہ کی مسجد میں، آج ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا، ابھی تو حضرت نے مجھے فرمایا نا کہ وہ انڈیا کو بھی بیان کرو. ہمارے مسجد کے اور نمازی ہوتے تو وہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور یہ پیر عبد الشکور نقشبندی یہ کیا لگا پہ آ جانا والا. لیکن میں بھی حدیث سا بتاتا ہوں آگے کہ یہ حدیث کے اندر اور صحابہ کرام نے یوں ہی زندگی گزاری. ہماری طرح زندگی نہیں گزاری کہ صرف مہینے میں ایک دفعہ شب توبہ اور تزکیہ نفس کے لیے ایک دفعہ نہیں. وہ تزکیہ نفس کا ہر وقت خیال کرتے تھے، بلکہ پرسوں کتاب الایمان میں روایت دی کہ ثلاثون من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم زعم انہ منافق، کہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے. حالانکہ صحابی کا جو مقام ہے، سارے دنیا کے ولی مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، صحابی کے مقام کیا اس کے پاؤں کے مٹی کے برابر بھی نہیں پہنچتے. لیکن وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ 30 صحابہ تو ایسے تھے وہ ان کو ہر وقت گمان رہتا تھا کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے. آج ہم ایک رات لگا کر یا کچھ تھوڑا سا وقت لگا کر ہم کہیں گے ہم بچ گئے. حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ کب بچیں گے؟ میں نے کہا اسی طرح کرتے رہیں انشاءاللہ مرنے سے پہلے کوئی 3-4 دن پہلے اللہ ہمارے دل سے جناب والا حسد بھی، بغض بھی، کینہ بھی سارا نکال دے گا، بشرطے کہ لگے رہیں اور سہتے رہیں. کوئی ہمیں برا بلا کہتا ہے، ٹھیک ہے جی ہم ہیں ہی برے. کوئی ہمیں اچھا کہتا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے، پتہ نہیں جب آنکھیں بند ہو گئی تو پھر دیکھیں گے ہم اچھے ہیں یا کوئی نہیں ہے. آپ نے کہہ دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے منہ کے لفظ مبارک اور ہم اللہ کے نزدیک اچھے بن جائیں. تو کیا فرما رہے ہیں جریر بن عبداللہ بجلی کہ مسجد کے اندر اکٹھا کیا لوگوں کو، لوگوں سے کہا لوگوں آپ کے امیر فوت ہو چکے ہیں، استعفو. ماشاء اللہ قاری صاحب ابھی آ گئے ہیں، یہ بہت اچھا انہوں نے قرآن سنایا ماشاء اللہ. استعفو لامírکم قد ماتا، کہ اپنے امیر کے لیے عافیت کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کے لیے دعا کرو، وہ فوت ہو گئے ہیں. الآن امیرکم، اب میں تمہارا امیر ہوں، کوفہ کا میں گورنر ہوں. کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. ایک گورنر فوت ہو گیا ہے، وہ بھی صحابی رسول تھے، رسول اللہ نے یہ تعمیر کی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کرتے کیا پہ جی، یہ تھا جی قرآن و سنت کے خلاف پہ پڑھ پاس پہ کریں دیں. اور آج ہم ہیں جناب والا یوم تشکر کے نام پر مرد بھی ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں. جب جنگ تھی تو صرف دینی مدارس کے طالب علم اور مائیں اور بہنیں گھروں میں مسلح پہ جا کے دعائیں کرتی رہیں، اور جناب یہ اور دوسرے تیسرے نظر ہی کیوں نہیں آئے. لیکن جیسی ہماری فوج کو کامیابی نصیب ہو گئی، ڈھول بجاتے ہوئے یہ بھی روڈ پہ آ گئے، ڈنگر ڈنگر. حضور نے ڈھول بجائے تھے. مکہ جب فتح ہوا تھا، بخاری شریف دیکھیں، حضور علیہ السلام کی سر مبارک، گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، اور حضور پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور وہاں مسجد فتح بھی ہے. میں نے 2018 میں حضرت ڈاکٹر شاہد اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے عمرے کے لیے بھیجا. اس دن میں نے جا کر وہ مسجد فتح دیکھی کہ وہاں حضور علیہ السلام نے جھنڈا لہرایا.
اور وہاں پھر مسجد بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جناب والا اس طرح ٹھاٹ باٹ سے دیواریں میواریں نہیں تھیں، چادر اوڑھ کر لوگ کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا اور 6 رکعت 12 رکعت نوافل ادا کیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھوک سے ہوں، کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت ام ہانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، باسی ٹکڑے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لے آؤ۔ وہ باسی ٹکڑے توڑ کر اور ہم نے جشن میں کیا کیا، ساری پیپسی، سارے اسرائیل کی ساری بوتلیں ہم لوگوں نے پی لی۔ ہم جی جشن منا رہے ہیں، یوم تشکر منا رہے ہیں، اور دیگیں ساری کھا گئے بریانی کی اور مرغوں کی بھی، اور ساری رات مرد عورتوں سے ہاتھ ملاتے رہے اور عورتیں مردوں سے ہاتھ ملاتی رہی اور گلے بھی ملاتے رہے، اور یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ یہ یوم تشکر ہے یا یوم اپنے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کو بلا رہے ہیں؟ حضور کے طریقے کے خلاف جو کچھ ہوگا، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سرکہ ڈال کر روٹی کے ٹکڑے نرم کر کے آپ علیہ السلام نے کھائے، اور انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں میں نے ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ لوگوں ابایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام سے بیعت کی تھی، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ حضور نے فرمایا کہو کہ نماز پڑھو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ آپ بھی کہہ لیں کہ ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہو کہ زکوٰۃ ادا کروں گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔ آپ بھی کہیں کہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تیسرا جملہ حضور علیہ السلام نے کہا وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلم، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لا کر باب کتاب الایمان کو ختم کر دیا، اور انہوں نے پڑھا کہ لوگوں میں نے حضور سے عہد کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ رہوں گا، اب میں تمہارا گورنر ہوں۔ یہ نہیں کہ گورنر صاحب کی ارد گرد محلے والے اور دوست احباب تو مزے اڑائیں گے، وہ زمینوں پر بھی قبضے کریں گے اور ان کے روڈ بنیں گے، اور باقی جناب والا غریب لوگ سارے کھڈے میں جائیں۔ ورنہ نہیں، میں لوگوں تمہارا خیر خواہ بن کے رہوں گا، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں گا، میں خود بھوک سے رہوں گا، تمہارے کھانے کی فکر کروں گا، میرا روڈ کچا ہوگا تمہارا پختہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثم استغفر نزل من المنبر، ممبر سے اتر گئے استغفار پڑھتے ہوئے۔ استغفار اس لیے پڑھے کہ جناب امام بخاری کہتے ہیں جس طرح کتاب الایمان ختم ہو رہا ہے تو گویا کہ زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، زندگی کے اختتام پر انسان کو پھر استغفار پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ میری ساری زندگی کے جتنے گناہ صغیرہ کبیرہ ہوئے یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے، زور سے کہہ دیں معاف فرما دے۔ وقت میرے خیال سے کافی ہو چکا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بور ہو گئے ہیں یا لگا رہا ہوں ابھی؟ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ حضرت فرمائے ذکر آپ خود کروائیں ماشاء اللہ۔ پروفیسر صاحب ہمارے مرزا صاحب ماشاء اللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں دور دراز ہمیں بھی بلا کر ہم آپ حضرات کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ لیتے ہیں، ہمارا بھی کام بن جاتا ہے، آپ کا بھی بن جاتا ہے، اوپر سے اللہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں میری خیرات کو بانٹ رہے ہیں، میرے دین کو بانٹ رہے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک مثقال سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ تھوڑا سا ذکر پڑھ لیں سارے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جتنا ذکر کیا ہے یہ قرآن کریم سنا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، اس سب کو دل کے اندر جمع کرنے کے لیے یا اللہ کے دل کے اندر ثابت رہے، اس کے لیے مراقبہ ہمارے مشائخ نے بتایا ہے. آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کر سینے میں الٹے طرف دل ہے، کوئی ساتھی دیکھے نہیں، یہ خیال فرمائیں کہ شکرانے کے طور پر اب دل کی زبان بول بول کر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، دل کی زبان اس کی زبان ہے، وہ بول بول کے کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. ایک لمحے کا مراقبہ 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أَيْ فِي قَلْبِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجیے. لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آیت کا ترجمہ رہ گیا، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ بھیج ان میں رسولا منہم، ایک رسول۔ ہر دور کے اندر حضور علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، پھر ہمارے اساتذہ کرام تھے، ہمارے مشائخ تھے۔ یہ سلسلہ روحانی ہو یا علمی ہو، یہ دونوں سلسلے چل رہے ہیں حضور علیہ السلام سے لے کر ابھی تک۔ بِنَنْ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کی آیتیں اللہ ان کے سامنے پڑھیں گے، پھر ان کا ترجمہ کریں گے، ان کا تزکیہ نفس ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس قرآن کا علم، جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے ابھی اور یہ پوچھ رہے تھے احسان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ صحابہ کرام تو خاموش بیٹھتے تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے بولتے نہیں تھے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو مستثنا تھے، یہ الگ ایک موضوع ہے، اس پر پھر بات اور لمبی ہو جائے گی۔ تو سب صحابہ نے سن لیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور احسان یہی تزکیہ نفس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ حدیث ہے رسول اللہ۔ وَيُزَکِّیہِم، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آواز کانوں میں چلی جاتی ہے، یہ میری آواز نہیں ہے، میرے جسم میں میرے اساتذہ کرام مشائخ نظام ان کی آواز آئی، میرے منہ سے جو نکل رہی ہے یہ ان کے اثرات نکل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں، آپ حضرات پر بھی بہت سارے اللہ کے مقبول بندوں کی نظریں پڑی ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اس سے روحانیت مل رہی ہے۔ وَيُزَکِّیہِم، وَيُزَکِّیہِم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الحکیم، سب کچھ کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے اللہ جب چاہتا ہے، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ والوں کا، مشائخ کا، اساتذہ کرام کا فیض جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرما رہے تھے فیض دینے والا اللہ ہے، وہ زندہ جب زمین کے اوپر ہیں تو زمین کے اوپر ہیں تو وہ ان سے فیض دے رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہد اویس صاحب دنیا سے چلے گئے، ماشاءاللہ وہ مجھے بھی فیض دے کے چلے گئے، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے حضرت کو دیا ہوا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے حضرت فیصل مرزا صاحب کو دے دیا، ماشاءاللہ ڈبل ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، وہ زندوں کے ذریعے سے بھی دیتا ہے۔ ہمیں بہت ساری باتیں ہمارے اساتذہ کرام جب زندہ تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن جب ہمارے اساتذہ کرام فوت ہو گئے اس وقت ہم 13 14 15 16 17 18 19 20 سال کے تھے، بچے تھے اور کچے تھے، لیکن جب ہم 25 کی طرف گئے تو ہم نے کہا نہیں، ہمارے اساتذہ کرام کی بڑی پختہ باتیں تھیں، ہم نے کانوں سے باہر نکال کے استعمال کرنی شروع کر دی۔ تو فیض ڈبل ہو رہا ہے نا، فیض ڈبل ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کوئی یہ نہ کہے کہ مفتی تقی عثمانی مشرک ہو گیا ہے، فیض دلیل بھی ساتھ ہے، فیض ڈبل ہو رہا ہے۔ اساتذہ تو قبر میں چلے گئے لیکن انہوں نے محنتیں کی، اب بعد میں ہمیں ہوش آیا، ہم ان کے فیض کو رات کو جناب والا 1:30 بجے بھی بیٹھ کر پھیلا رہے ہیں، اور اگر 4 بھی بج جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی تازے رہیں گے اور ہم بھی تازے ہی رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو دے گئے ہیں نظر اللہ عمران۔ اگلے دن میں بیٹے کو سنا رہا تھا، اس نے جا کے پھر امی کو شکایت لگائی، میں نے کہا بعض لوگوں کی جیب کی پینٹ میں جناب والا 2 کروڑ روپے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا ہم حدیث پڑھانے والے، ہماری جیب میں 2 روپے بھی کوئی نہیں ہوتے، ہم جناب والے بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، کیوں؟ ہمیں مزہ آتا ہے کہ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے۔ میرے نانا فرماتے تھے ہمارے اکابر بھوک سے ہوتے تھے، مولانا حسین و مدنی سارے، لیکن جب باہر نکلتے تھے تو یہاں ٹونڈی مار کے نکلتے تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی مرغے شرغے کھا کر خوب ہٹے کٹے ہو گئے ہیں، رت پہ باندھی ہے، رت کسی کو لالی بہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن اور حدیث ایسی ہی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔